اللہ کے نام سے اور اس کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے اس کا نمبر ہے 22 اور ہمارا مقصد جو ہے وہ عربی زبان کو سیکھنا ہے ابتدائی طور پر اور اس کی اساسیات سے واقف ہونا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے یہ بڑا اہم ہے۔ آج پھر ہم نے فعل ماضی پہ گفتگو کرنی ہے اور مزید سمجھنا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم عربی زبان کا ایک بنیادی اور اساسی کورس کر رہے ہیں، اور پچھلے سیشن میں نے آپ حضرات کے سامنے فعل ماضی کے بارے میں کچھ بتایا تھا، اور آج انشاءاللہ فعل ماضی اور پھر فعل مضارع کے متعلق ہم کچھ بات کریں گے۔ فعل ماضی کے بارے میں ہم کافی کچھ پڑھ چکے ہیں، اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس کو انگلش میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ اس میں جو کچھ ضروری استعمالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کانا کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، جس کا مطلب تھا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کچھ ایکسرسائزز بھی کی تھی۔ ابھی یہاں پہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ کانا، اور ظاہر ہے کہ اس کی گردان آپ حضرات کو یاد ہوگی نا، تو کانا ہے اور اس کے بعد قد کا استعمال اور قد کے ساتھ فعل ماضی کا استعمال، یہ کرنے سے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس بنتا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے ہے ایک مثال ہے کہ کانا، آپ دیکھیں یہاں پہ یہ کانا ہے، اس کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس کا مطلب ہے تھا۔ الولد، دال کے اوپر زبر پیش ہے، الولد یہ فاعل ہے۔ اب آپ نے قد لگایا، ٹھیک ہے، اور قد لگا کے ایک فعل ماضی لگایا شربا۔ کان الولد قد شرب الماء، تو اردو میں ہم اس کو کہیں گے کہ لڑکا پانی پی چکا تھا، لڑکے نے پانی پی لیا تھا۔ اور انگلش میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ The boy had drunk water. The boy had drunk the water. تو اس میں آپ نے یہ سیکھا کہ کانا لگتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے، اور اس کے بعد اسی سے متعلق جو صیغہ ہے فعل ماضی کا، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے قد شربا کہا، مثلا آپ یہاں پہ قد اکلا التفاح کہہ سکتے ہیں کہ لڑکا سیب کھا چکا تھا۔ یعنی جو بھی ایکشن ہے، جو بھی فعل ہے، وہ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے۔ یہ بات کلیئر ہوئی؟ ابھی مثلا فاعل مؤنث ہے تو کانت لگائیں گے نا، کانت۔ البنت، یہ اس کا فاعل ہے۔ اب آگے دیکھیں، ہم نے وہی فارمولہ لگایا، قد کتبت، تو قد کتبت کا اب یہاں پہ مطلب کیا ہو گیا کہ لڑکی لکھ چکی تھی، الرسالۃ، لیٹر۔ تو اس کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے؟ The girl had written the letter. The girl had written the letter. تو یہ فاعل ہے اور یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، پھر میں نے کانا لگایا، لیکن یہاں پہ جو فاعل ہے وہ جمع مکسر ہے، الاولاد۔ تو فارمولہ تو وہی ہے نا کہ بے شک فاعل جمع ہو، اس کا جو
فعل ماضی ہے اگر اس کے شروع میں لگا ہو تو وہ واحد ہی آتا ہے، صرف مذکر اور مؤنث کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کانا ہے، چونکہ یہ مذکر ہے، الاولاد لڑکے، اگرچہ یہ جمع ہے لیکن مذکر ہے تو ہم نے واحد لگایا، کان الاولاد۔ اب آگے دیکھیں جمع کا صیغہ لگا، قد شربو، قد شربو۔ جمع کا صیغہ کیوں لگایا کہ جو الاولاد ہے جو یہاں پہ فاعل تھا اس کا یہ مبتدا بنا اور یہ اس سے پہلے آیا، یعنی فعل سے پہلے آیا، تو اس لیے فعل اب اس کے یعنی عدد کو بھی دیکھے گا، مذکر مؤنث کو تو دیکھے گا لیکن یہ دیکھے گا کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے تو جمع ہے تو جمع لگے گا، تثنیہ ہے تو یہاں پہ تثنیہ لگے گا، لیکن یہ وہی رہے گا۔ مثلا میں یہاں پہ تثنیہ لگا دوں الولدانی تو کانا کانا ہی رہے گا، کان الولدانی قد شربا الماء، یعنی وہاں یہاں پہ بھی تثنیہ لگے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ لڑکے پانی پی چکے تھے، the boys had drunk the water۔ اب آگے چلیں، ابھی مؤنث ہے اور جمع ہے تو کیا لگے گا، کانت، کانت البنات لڑکیاں۔ اب دیکھیں یہاں پہ جب میں ماضی لگاؤں گا یہاں پہ تو وہ میں جمع مؤنث لگاؤں گا، تو میں کیا کہوں گا، قد طبخنا، كانت البنات قد طبخنا الطعام، the girls had cooked the food، لڑکیاں کھانا پکا چکی تھیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب آگے دیکھیں، کنتا، یہ کون سا صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب، یعنی تم، قد نجحتا، تو قد لگایا اور پھر فعل ماضی لگایا، معنی کیا بنے، قد نجحتا تم کامیاب ہو چکے تھے، فی الامتحانی امتحان میں، you had passed the exam۔ آگے دیکھیں، کنتو یعنی متکلم ہے، یعنی میں، خالی اگر یہ ہے تو اس کا مطلب میں تھا، قد صلیتو تو اپنے مطابق میں نے یہاں پہ لگایا، میں پڑھ چکا تھا، صلاۃ الظہری ظہر کی نماز، I had performed the noon prayer۔ پھر اس کے بعد جمع لگاتا ہوں، کننا، کننا کا مطلب ہم تھے۔ اب دیکھیں اسی طرح وہ صیغہ آگے لگا، قد لگایا اور قرأنا، کننا قد قرأنا، we had read الکتابہ book، we had read the book، ہم کتاب پڑھ چکے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کنتی، یعنی یہاں پہ یو ہے مخاطب ہے اور مؤنث ہے، کنتی اور پھر قد لگایا، فتحتی، کنتی قد فتحتی تم کھول چکی تھی، البابا دروازہ، you had opened the door۔ تو الحمدللہ یہاں سے آپ نے ایک چیز سیکھی ہے اور وہ یہ سیکھا ہے کہ کانا اور اس کے ساتھ قد اور اس کے ساتھ فعل ماضی، یہ فارمولہ جب لگتا ہے تو یہ جو ماڈرن عربک ہے
اس میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس بنتا ہے، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس۔ اس کے اوپر آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، اور جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، اور اتنا ہی یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھ میں آنے لگیں گی۔ بس اس کے جو فارمولے ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، تو اس کے اوپر آپ پریکٹس کریں مزید، تو ہم جو ہے انشاءاللہ اگلے سیشن میں جو فعل مضارع ہے اس کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، بس اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے۔ آپ مختلف طرح کے جملے بنائیں فعل ماضی کے، اور اس سے پہلے جو فعل ماضی کے متعلق آپ کو فارمولے بتائے تھے، جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ فعل ماضی کے ساتھ جب قد لگتا ہے تو وہ پریزنٹ پرفیکٹ کے معنی دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ آج ہم نے پڑھا کانا بھی لگائیں اس کی گردان، تو پھر یہ پاسٹ پرفیکٹ بن جاتا ہے۔ اور فعل ماضی کو نیگیٹو بنانے کے لیے میں نے کہا تھا ماں لگتا ہے، تو اسی طرح اگر اس کو بھی آپ نیگیٹو بنائیں گے تو ماں کا استعمال ہوگا۔ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کے اوپر خوب پریکٹس کرنی ہے۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم فعل مضارع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔